جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نفس کیا ہے، نفس کی پاکی کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ بیسیکلی اس میں اکثر لوگوں کو مغالطہ رہتا ہے، وہ ہر وہ چیز جو وہ کرتے ہیں اس کو وہ نفس کہہ دیتے ہیں کہ یہ نفس نے کروایا مجھ سے یا وٹ ایور جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو نفس ہے نا وہ آپ کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو زندگی دی ہے، یہ جو آپ کو جسم دیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تو ایک دن مٹی کے سپرد چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مٹی کو جب ہم نے بننا ہے ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا اور یہ واپس جو ہے مٹی میں چل جائے گا، مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رویے رکھے ہیں آپ نے، تو لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں کہ یار فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا اچھا بندہ تھا، مطلب اس کی شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے۔ اچھا، باقی جو جسم ہے مٹی کا، وہ تو جیسے ہی ہم قبر میں دفناتے ہیں مردے کو، آہستہ 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 ڈزالو ہو کے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس آتی ہے ایک فطرت ہے اور ایک خواہش ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فطرت وہ چیز ہے جو مخلوق بھی ہے، اچھا یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ فطرت جو چیز ہے نا، فطرت کا مطلب ہے قدرتی۔ اب وہ چیزیں جو کہ کامن پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو غم آنا ہے، یا آپ کو ڈر لگتا ہے، یا آپ نے پیاس لگنی ہے، یہ چیزیں آپ میں اور جانوروں میں بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں بالکل سیم ہے۔ جانور بھی یہ کرتے ہیں اور آپ بھی یہ کرتے ہیں، لیکن جو انسان ہے، انسانوں کا معاملہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کی فطرت جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو عقل و شعور بھی بخشا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم شخصیت کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نفس کہیں گے کہ اپنا جو ہے ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اس کے بارے میں یہ بھی سوچنا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ جانور کو نہیں پتا یہ اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا پتا ہے کہ میں نے خود کو جو ہے ایک برڈن سے بچانا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے پانی پینا اور بات ختم، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار دیا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے فائدے کی چیز ہے، یہ میرے نقصان کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم شخصیت کہیں گے انسان کی، ٹھیک ہے۔ اب تین چیزیں بنیادی ہیں جو انسان میں، ہر انسان میں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ عقلی وجود رکھتے ہیں، ان کا جو وجود ہے ایک عقل والا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہوئی ہے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاقی وجود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا ایک اخلاق ہے، کوئی انسان اپنے اخلاق کو بری طریقے سے استعمال کر رہا ہے، کوئی اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک اخلاق پہ پیدا کیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سینس ہے کہ ہم نے چیزوں کی خوبصورتی اور بدصورتی کا بھی تعین کرنا ہے، مطلب انسان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ میں نے چیزوں کی بدصورتی اور خوبصورتی کا بھی تعین کرنا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ انسان کی، یہ اسپیشل جو ہے انسان اس چیز کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لباس، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ میں ایک سن رہا تھا، وہ بڑی پیاری بات کر رہے تھے بیسیکلی نا دو چیزیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس جو ہے نا وہ ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اور جو روح ہے آپ کی، جو انسان کی جسم میں ایک روح ہوتی ہے، وہ ایک ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ نفس نے حکم دینا ہے بس، ٹھیک ہے، اور جو ہے جسم اور آپ کا جو روح ہے اس نے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے چل پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، میں ہی خدا ہوں۔ شاید میری بات آپ کو تھوڑی کڑوی لگے، لیکن آج آپ بلیو کریں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے عمل سے ہمیں یہی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ مطلب کہ جانتے ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، پہچانتے ہی نہیں ہے اللہ کون ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے، کلمے سے سارے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، شناختی کارڈ والے ہم مسلمان ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا عمل کی، شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے یہی تو کیا تھا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا بس،
اور وہ ابلیس بن گیا تھا. اسی طرح جو آپ کے پاس کی جو ہے فرعون ہے, فرعون نے بھی کہا تھا کہ یار میں کسی کو نہیں جانتا, کسی رب کو نہیں جانتا. تو اصل میں اس نے یہ کیا, اس نے اپنی نفس کی خواہش کر لی, اپنے نفس, اس کے نفس نے جو اس کو کہا اس نے وہ پورا کر لیا. اب اس میں ہمارے پاس چند ایک احادیث بھی ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی, ہم وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کر لیتا ہے وہ مجاہد ہے. اب ہم بات کرتے ہیں, ہم نے جو اپنے نفس کو وہ اللہ کا مطیع بنانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے میرے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو لے کر چلنا ہے. اب ایک اور مزے کی چیز, شیطان کیا کرتا ہے, شیطان جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے آپ کو جو گند ہے, جو گندی چیزیں ہیں, وہ آپ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے, پیاری پیاری کر کے دکھاتا ہے, آپ کو پسند آتی ہے, آپ کہتے ہیں اتنا پیاری چیز ہے, لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, کبھی تم نے اس شخص کا حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اس کا نفس کہہ رہا ہے وہ کری جا رہا ہے اور اس کو اس نے خدا کے برابر مرتبہ دے دیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ جس شخص نے اپنے نفس کو ہی خدا بنا لیا ہے تو تم اس کو راہ راست پہ لا سکتے ہو؟ میں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ ہدایت آپ کو تب تک نہیں ملتی جب تک آپ کے اندر طلب نہیں ہے. طلب اور طلب ہوگی تو آپ کو ہدایت ملے گی, ورنہ ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے پاس ایک آیت ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف اشارہ ہوگا, اے نفس مطمئن, جو نفس مطمئن ہوں گے اپنے رب کے فیصلوں پر, جنہوں نے اللہ کے احکامات, جو اللہ کے احکامات کے باغی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس حال میں تو اپنے رب سے خوش ہے, مطلب کہ جو مطمئن ہے چل اپنے رب کی طرف, اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے نیک ہے, خوش ہے, اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے, جنہوں نے اپنے نفس کی پیروی پوزیٹو وے میں کی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسے احکامات جو اللہ نے بتائے تھے ان کی دھجیاں نہیں اڑائیں تو ان کے لیے خوشی ہے. ٹھیک ہے, پسندیدہ اللہ کے نزدیک, شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اب اس طرح یہ سورہ فاطر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کھل کے اس کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, لوگوں خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان کے فریب میں تمہیں, شیطان کے قریب نہ جانا, وہ تمہیں فریب میں نہ ڈال دے. ٹھیک ہے, فریب دینے والا ہے, تمہیں فریب دے دے. اچھا, اب اس کی اگلی جو آیت ہے, آیت نمبر 6, جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. ٹھیک ہے, وہ تو اپنے پیراؤ مطلب جو اس کی پیروی کرتے ہیں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا اوپنلی اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, جو شیطان تمہیں جو ہے نا وہ اپنی طرف تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے دوستیوں میں شامل کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنی اوپنلی اس آیت کو بیان کی ہے. اسی طرح اس کی اگلی آیت, آیت نمبر ہمارے پاس 7 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے, ایک آدمی نے پوچھا تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ کے ساتھ, آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہو. مطلب کہ اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے, ہمارا آپ نے فرمایا کہ آدمی یہ جان لے کہ میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں جہاں پر بھی ہوں میں اس کی نظروں سے چھپا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نفس کی بیسیکلی 3 اقسام ہے. نفس امارہ جسے ہم کہہ دیتے ہیں برائی کرنے والا, جو آپ کی برائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, نفس لوامہ جو اس پہ ملامت کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ جو اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے. یہ 3 نفس ہے. اب اس پہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس نفس کو فالو کرتے ہوئے اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار میرے سے نہ یہ ہو گیا, نفس نے جو ہے نا, نفس کے بہکاوے میں آ کے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, نفس کی وجہ سے مجھ سے یہ ہو گیا. دیکھیے میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے طلب سے مانگتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتے ہیں. جب تک آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے نا کہ رب العزت تو میرے ساتھ ہے اور مجھے تیری ہی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اپنے مجھے بلکہ دعا کیا کرے اللہ, اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر, مجھے ہر وہ چیز عطا کر جو تیرے اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ہر وہ رستہ دکھا جو تو نے اور تیرے نبی نے مجھے سکھایا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم یہ چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کرنا ہے, میں نے آپ کو لاسٹ سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ہر انسان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے تو اس کے کیا معاملات ہونے ہیں. ہر انسان کو اس کا جو ایک اندر ہی کہتے ہیں نا وہ ضمیر ہے, وہ آواز دیتا ہے کہ یار تو غلط کر رہا ہے, یار تو غلط کر رہا ہے, اپنے ساتھ غلط کر رہا ہے. ہر انسان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے, لیکن وہ الگ بات ہے کہ کئی لوگوں نے اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہے, پردہ ڈال کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. تو اصل جو چیز ہے, ہم نے جو ہے نا اپنے نفس کو اتنا ہیوی نہیں کرنا کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کو پیچھے رکھ دیں. ٹھیک ہے. زندگی میں جب بھی کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس پہ پہلے ہم نے ریسرچ کرنی ہے کہ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یار نفس, میرا نفس کہہ رہا تھا. یہ نفس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جو جس انسان کو رب العزت مل جاتا ہے نا, اللہ رب العزت, اس کے نفس ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں, اس کی دوستیاں پاک ہو جاتی ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا محفلیں پاک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر فضول محفلوں میں نہیں بیٹھتا, وہ پھر فضول کے جو ہے نا گندی سوچوں میں نہیں بیٹھتا, تو آتی بھی نہیں ہے. جب آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیزیں بھیجیں گے نا جو جس کی آپ کے اندر طلب ہے. میں نے آپ کو پہلے بات کی, طلب ہوگی تو آپ طلب اور طلب ہوگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملنا ہے. تو جب اللہ مل جائے گا تو پھر آپ کا نفس بھی پاک ہو جائے گا, سارا کچھ پاک ہو جائے گا. تو اس لیے جو نا اپنا رب العزت سے جو ہم نے کنیکشن اچھا کرنا اللہ تعالیٰ سے. جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اچھا ہوگا اتنے ہی ہم زندگی میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو زندگی دے کے بھیج دیا, جاؤ جی کرو جو کرنا ہے, ٹیسٹ ہے, آگے آ کے میں قیامت والے دن پوچھ لوں گا. تو اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں اور دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں. جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی فائدے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نفس کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.